أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا. اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، یعنی قیامت. لیس لوقعتہا، نہیں ہوگا اس کے وقوع کو، نہیں ہے کاذبہ، کوئی جھٹلانے والے. خافضۃ رافعہ، وہ نیچے کرنے والی اور اوپر کرنے والی ہے، پست کرنے والی اور بالا کرنے والی ہے. اذا رجت الارض رجا، جب زمین لرز اٹھے گی کپ کپا کر. وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. فکانت هباء منبثا، اور ہو جائیں گے وہ اڑتا ہوا ایک غبار. کنتم ازواجا ثلاثا، اور تم سب تین گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے. سورہ واقعہ مکی صورت ہے، اور مکہ میں سن ہجرت نبوت کے 5ویں سال نازل ہوئی. 96 آیات، 3 رکوع ہیں. اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا، پھر 3 گروہوں کا ذکر کیا: اصحاب المقربین، اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال. اور آخر میں جا کر ان تینوں گروہوں کے انجام کو بھی کہا. قیامت کے دن مقربین کو کیا ملے گا، کیا انعام ملے گا، اصحاب الیمین کو کیا انعام ملے گا، اور اصحاب الشمال جو بائیں جانب والے ان کو کیا سزا ملے گی. درمیان میں اللہ تعالیٰ نے چند سوالات کیے. ایک یہ سوال کیا کہ اپنی تخلیق کے اس حقیر قطرے پر غور کرو کہ اس سے میں نے تمہیں بنایا یا تم خود بخود پیدا ہو گئے. ایک یہ سوال کیا. ایک یہ سوال کیا کہ جو کھیتیاں ہیں، وہ جو بیج ڈالتے ہو زمین میں، اس پہ غور کرو کہ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہو. ایک یہ غور کیا. ایک یہ سوال کیا: افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے کبھی غور کیا جو تم پانی پیتے ہو، تم آسمان سے بادل اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ اگر ہم چاہتے تو اس کو کڑوا کر دیتے، کیوں شکر نہیں کرتے؟ اور پھر آگ کی نعمت کے بارے میں سوال کیا. یہ 4 سوالات کیے درمیان میں. اور اس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے قیامت سے کیا، لیکن احادیث میں سورت کے فضائل بیان بہت زیادہ. امام قرطبی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. حضرت عثمان حضرت عبداللہ بن مسعود کی عیادت کے لیے گئے تو انہوں نے چند سوالات کیے. حضرت عثمان نے پوچھا: ماذا تشتکی، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو کہنے لگے: ذنوبی، مجھے گناہوں کی تکلیف ہے، یعنی میرے گناہ بہت زیادہ ہے. پوچھا: ماذا تشتہی، تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا: رحمت ربی، مجھے اپنے رب کی رحمت کی ضرورت ہے، میں اپنے رب کی رحمت کا طلبگار ہوں. تو حضرت عثمان خلیفہ تھے، حکمران تھے. حضرت عثمان نے کہا، حضرت عبداللہ بن مسعود کے بیٹے نہیں تھے، صرف بیٹیاں تھیں، بیٹیاں ہی تھیں، 4 بیٹیاں تھیں حضرت عبداللہ بن مسعود کی. تو فرمایا کہ میں بیت المال سے کچھ عطیہ کر دیتا ہوں، تیرا دنیا سے جانے کا آپ کا آخری وقت ہے، لڑکیوں کے کام آ جائے گا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا: لا حاجت لی، مجھے بیت المال کے عطیے کی ضرورت نہیں ہے،
کیونکہ میری بیٹیاں رات کو سورہ واقعہ پڑھتی ہیں، یہی صورت. اور میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے من قرأ سورۃ الواقعہ، جو شخص سورہ واقعہ پڑھتا ہے لیلتاً، رات کے وقت، لن تصبہ فاقۃ ابدا، اس کو کبھی مالی طور پر کوئی فاقہ نہیں ملے. تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل سن کے اپنی بیٹیوں کو اس کا عادی بنایا ہوا ہے کہ میری بیٹیاں رات کو مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرتی ہیں، اس لیے مجھے کسی عطیے کی ضرورت نہیں ہے. حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو سورۃ الغنا کہا، سورۃ الواقعہ سورۃ الغنا. یہ مالدار بننے والی صورت ہے. کوئی شخص اگر مالدار بننا چاہتا ہے، غنی بننا چاہتا ہے، تو وہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے. فرمایا فقرؤوها وعلموها اولادکم، خود بھی اس کی تلاوت کرو اور اپنی اولاد کو بھی سکھاؤ. ایک اور روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علموا نساءکم سورۃ الواقعہ، اپنی عورتوں کو، گھر کی خواتین کو بھی سورہ واقعہ پر لگاؤ. فإنها سورۃ الغنا، اس لیے یہ سورۃ الغنا ہے. اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا، اور قیامت کا ذکر بڑے خوفناک اور ہیبتناک انداز میں اللہ تعالیٰ نے کیا. قیامت سے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا، اور مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قیامت سے ڈرایا ہے. بنیادی طور پر 3 عقائد ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت. آخرت کا ایسے انداز میں اللہ نے ذکر کیا قرآن کریم میں، آپ حیران ہوں گے کہ قرآن کریم میں صرف قیامت کے 30 سے زیادہ نام ہیں. 30 سے زیادہ ناموں سے اللہ نے ڈرایا. مثال کے طور پر آپ سورہ فاتحہ شروع کریں، مالک یوم الدین، یوم الدین بدلے کا دن، یوم القیامہ قیامت کا دن، یوم الحق برحق دن، یوم معلوم متعین دن، الوقت المعلوم متعین وقت، الیوم الموعود وعدے کا دن، الیوم الآخر بعد میں آنے والا دن، الیوم الآزفہ قریب آنے والا دن، یوم عصیب بڑا مشکل دن، یوم عظیم بڑا دن، یوم عصیب بڑا سخت دن، یوم البعث مرنے کے بعد اٹھنے والا دن. اس طرح یوم الطلاق افسوس کا دن، یوم الفزع الاکبر گھبراہٹ کا دن، بڑی گھبراہٹ کا دن، یوم التناد پکارے جانے کا دن، یوم الجمع جمع کرنے کا دن، یوم الحساب حساب کا دن، یوم الحسرہ حسرت کا دن، یوم الخروج قبروں سے باہر نکلنے کا دن، یوم الفصل دو ٹوک فیصلے کا دن، یوم الکبیر بڑا دن، یوم العلیم بڑا دردناک دن، یوم محیط لوگوں کو احاطہ کرنے والا، لوگوں کا گھیراؤ کرنے والا دن، یوم مشہود جس دن لوگوں کے خلاف گواہیاں دی جائیں گی، گواہیوں والا دن. اور اس کے علاوہ یوم کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ نام قیامت کے ذکر کیے قرآن کریم میں. الساعہ ایک گھڑی، الطامۃ الکبریٰ بڑے ہنگامے والا دن، بڑا ہنگامہ جس دن مچے گا. اور ایک لفظ ذکر کیا النبأ العظیم بڑی خبر، الصاخہ چیخ، امر اللہ اللہ کا حکم. اس طرح الحاقہ ثابت ہونے والا دن، الحاقہ تمہیں کیا معلوم کہ ثابت ہونے والا کیا ہے؟ القاریہ کھڑکھڑانے والا، وما ادراک ما القاریہ تمہیں کیا معلوم کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ پھر کہا کہ جس دن پہاڑ رول کے گالوں کی طرح اڑیں گے. انہی ناموں میں سے یہ ایک نام ہے الواقعہ، واقع ہونے والا دن. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں قرآن کریم میں ذکر کیا. کہیں اللہ نے یوم اذن سے ذکر کیا، یوم اذن اس دن ایسے اور ایسے ہوگا. اس طرح کی بھی 20 آیات ہے قرآن کریم میں. یوم اذن تحدث اخبارہا جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. یوم اذن یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم جس دن لوگوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا. یوم اذن لا تنفع الشفاعہ جس دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. یوم اذن سے بھی 20 آیات ہیں جن سے قیامت کا ذکر کیا. پھر ایک قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ جب قرآن کریم میں قیامت کا ذکر کیا اذا سے، کہ اس وقت ایسے اور ایسے ہوگا. اذا جب ایسے ہوگا، تو اذا یہاں اذا سے ذکر کیا، اذا وقعت
واقعہ، اذا کا مطلب یہ کہ اس وقت کو یاد کرو جب واقع ہونے والی واقع ہوگی، یعنی جب قیامت آئے گی، لیس لوقاتہا کاذبہ، اور اس کے واقع ہونے کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، خافضۃ الرافعہ، وہ پست کرنے والی ہوگی اور بلند کرنے والی ہوگی۔ اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں خافضۃ الرافعہ۔ ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ وہ آسمان اور زمین کے نظام کو تہ و بالا کر دے گی قیامت، کہ زمین کے بارے میں کہا کہ زمین کے جو پہاڑ ہیں یہ اوپر کی طرف اڑ کر روئی کے گالوں کی طرح اوپر کی طرف اڑیں گے، نیچے والی چیزیں اوپر ہو جائیں گی، اور اوپر آسمان ہے، آسمان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یوم تشقق السماء بالغمام، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نیچے زمین پر گرے گا۔ تو جب قیامت آئے گی تو زمین و آسمان کا نظام تہ و بالا ہوگا، نیچے کی چیزیں اوپر اور اوپر والی چیزوں کو نیچے کرنے والی ہے قیامت۔ ایک مطلب یہ بیان کیا۔ دوسرا مطلب یہ ہے خافضۃ الرافعہ، کہ قیامت بہت سارے لوگوں کو اونچا کر دے گی اور بہت سارے لوگوں کو نیچا کر دے گی۔ بہت سارے متکبرین اور بادشاہ اور بڑے بڑے لوگ جو دنیا میں بڑے بڑے مناصب اور عہدوں پر فائز، قیامت کے دن اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر دے گا، اور بہت سارے کمزور اور ضعیف لوگ جو دنیا میں بڑے حقیر اور کمزور سمجھے جاتے تھے، قیامت ان کو بڑی اونچا کر دے گی، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا مقام ملے گا۔ تو یہاں پر فرمایا خافضۃ الرافعہ، وہ کچھ لوگوں کو نیچا کرنے والی ہے اور کچھ لوگوں کو اونچا کرنے والی ہے۔ پھر آگے اس وقت منظر کیا ہوگا، اس منظر کا ذکر کیا، فرمایا اذا رجت الارض رجا، جب زمین کو حرکت دی جائے گی، زمین کو جب زمین لرزے گی کپ کپا کر، اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ کر کیا، اذا زلزلت الارض زلزالہ، زمین پہ زلزلہ برپا ہوگا، یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین کے علاوہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ایک اور زمین قائم کریں گے، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین کو میں کھینچ کر روٹی کی طرح میدان محشر میں ساری زمین کو ہموار کر دوں گا، لا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، اس میں کوئی پہاڑ اور کوئی چٹیل، کوئی پہاڑ اور کوئی بلندی اور کوئی ناہمواری زمین میں تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ یہ یہاں پر فرمایا زمین کو حرکت دی جائے گی، وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ سورہ قاریہ میں اللہ فرماتے ہیں کیسے ریزہ ریزہ کیا جائے گا، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، دنکی ہوئی رنگین اون، دنکی ہوئی رنگین اون اس کو کہتے ہیں کہ جب اون کو دھوتے ہیں یا اون کو صاف کرتے ہیں مشین میں ڈال کے، تو کچھ روئی تو زمین پر ایک سائڈ پہ ہو جاتی ہے، کچھ روئی کے باریک گالے جو فضا کے اندر اڑ رہے ہوتے ہیں، اس کو منفوش کہا گیا، کالعہن منفوش کہا گیا۔ اس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، مشرکین مکہ نے کہا کہ قیامت آئے گی اور یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ان کے ساتھ اللہ کیا کرے گا، سوال کیا مشرکین۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں کہ قیامت کے دن اللہ اتنے بڑے پہاڑوں کے ساتھ کیا کرے گا۔ فَقُلْ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیں يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اللہ تعالیٰ ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا، فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، یہ ساری زمین کو چٹیل میدان کر دے گا، لا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، اور اس زمین میں آپ کوئی نشیب و فراز نہیں دیکھیں گے، میدان محشر میں برابر زمین کر دی جائے گی۔ کیسے ہو جائیں گے، یہاں پر بھی پہاڑوں کے بارے میں فرمایا اگلی آیت نمبر 6 میں، فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، یہ اڑتا ہوا غبار ہو جائیں گے یہ پہاڑ، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم 3 گروہوں میں تقسیم کر دیے جاؤ گے۔ 3 گروہ میں نے بتایا، آگے ان کی تفصیل آ رہی ہے۔ مقربین، وہ لوگ جو جن کے نامہ اعمال میں گناہ سرے سے ہوں گے ہی نہیں، اپنے ہی توبہ کر کے استغفار کر کے پاک صاف زندگی لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور سارا نامہ اعمال نیکیوں سے بھر کر وہ مقربین ہوں گے۔ دوسرا گروہ ہوگا اصحاب الیمین، جن کے نامہ اعمال میں گناہ بھی ہوں گے، نیکیاں بھی ہوں گی، لیکن نیکیاں گناہوں سے بڑھ جائیں گی، ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور تیسرا گروہ ہوگا اصحاب الشمال، وہ لوگ جن کے گناہ ان کی نیکیوں سے بڑھ جائیں گے اور ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ بائیں جانب والے، بائیں ہاتھ والے، یہ تینوں گروہ ہیں، ان کا ذکر کیا، ان کے انعامات کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کو سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔